بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور جھڑکو بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور یہ فریاد کرتے رہو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ بوڑھے انسانوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ وہ رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو یا غیر رشتہ دار، تب بھی ان کی عزت کیا کرو، اور ان کی عزت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا معاملہ بھی فرمایا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایسے بزرگ، ایسے بوڑھے آدمی سے بہت زیادہ نفرت کرنے کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے بزرگ آدمی جو یہ عمل کرے ان سے پناہ مانگی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور آدمیوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ وہ کون کون سے ایسے 4 انسان ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے پناہ مانگی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ اللہ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر تقسیم کیا ہے، یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک، یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش اور خوراک، خوشی اور راحت، معاشی کفالت اور شادی بیاہ، دیگر مالی اور جسمانی اور اخلاقی اور تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام تر توانائی قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوائی اور ضعیف عمر کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کے اس منظر پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سعد بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نو عمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان لڑکے سے کہا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اسی طرح ایک اور روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ اور چیچنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جو اسے زیادہ محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے فرشتے اور ملائکہ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، اور جب 90 کی عمر کو وہ پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اسے زمین میں آسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ کیا بات ہے، تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے غیر کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا دعا یا کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم اور سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب
آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کہانی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور ثروت کے فتنے کے، مخلص اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنے دجال کے شر سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دو چار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو عرض العمر کہا جاتا ہے، جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کے برے بھلے کی تعمیر بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنی آواز کھو بیٹھتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت ہے، لیکن ہاں اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ قسم اٹھانے سے مال تو بکتا ہے لیکن گھر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے، اور اسی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ناپسند فرماتے ہیں۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی کہ وہ فقیر جو تکبر سے اللہ کا نام لے کر بھیک مانگتا ہو اور جام میں یہ بھی کہتا ہو کہ میں نے اللہ کے نام سے مانگی ہے، ایسے فقیر کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے زانی کی مثال یہ ہے کہ وہ زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اس کو اچھے بھلے کی تمیز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو مرنا ہے، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس نے بزرگی کے اس حصے میں زنا کیا تو گویا اس نے جہنم خود اپنے لیے منتخب کی۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند تو کیا، جہنم کے گہرے گھڑے میں رکھے گا۔ اور نمبر 4، ظالم حکمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمرانی سخت تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکمران کا اس منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، یعنی کمزوروں پر رحم کرے، انصاف کے ساتھ چلے اور اپنے غصے کو حکمرانی میں شامل نہ کرے، اور اپنے ارد گرد اپنی عوام کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اس حکمران کو جہنم میں سولی پر لٹکا ہوگا۔ مفہوم بوڑھے زانی کی، یعنی جو بوڑھا زانی عورت ہو یا مرد جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب اور محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ قلت و معرفت، قلب و شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور معتدل تجربات کے اصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم بڑھ جاتی ہے اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر ڈر الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختیوں سے، بدبختی کے لائق ہونے سے، بری تکبیر سے اور دشمنی کی ہانسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہذا بلا کا لفظ تمام مصائب، تکالیف اور آفات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔